السلام علیکم. شہر عاشوب بائی امطل عزیز شہزاد، ایپیسوڈ 15. رات کے کھانے کے بعد سب خوش گپیوں میں مصروف تھے. وقار صاحب اپنے ہم زلف اخلاق صاحب کے ساتھ ملکی حالات ڈسکس کر رہے تھے، جبکہ سائر حمزہ کو کمپنی دے رہا تھا. یہ اور بات کہ حمزہ کی نگاہیں مسلسل اجیا کے روشن چہرے کے طواف میں مصروف تھیں. اجیا میرب اور ماہ پارہ ہی کل ہونے والے فنکشن اور نکاح کے متعلق محو گفتگو تھیں، جبکہ اجیا مسلسل دیوار گیر گھڑی پر نگاہ جمائے ہوئے تھی، جو کہ رات کے 11:30 بجا رہی تھی. تبھی اچانک اجیا کھڑی ہوئی. ارے کہاں چلی؟ ماہ پارہ نے تعجب سے پوچھا. میں نے سوچا کہ سب کے لیے چائے بنا لوں، اس نے ہکلا کر کہا. ارے تم رہنے دو، لالی سے میں نے کہہ دیا تھا، وہ بنا رہی ہوگی. میرب نے تسلی دی. اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی. اچھا، میں چائے سرو کرنے میں اس کی مدد کروا دیتی ہوں، وہ کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی. لالی ٹرے میں کپ سیٹ کر رہی تھی. اسے دیکھ کر حیران ہوئی. ارے بی بی آپ بیٹھیں، میں بس چائے لا ہی رہی تھی. تم ایسا کرو، میرے روم کی صفائی کر دو، میں چائے دیکھتی ہوں. اجیا نے انسنی کرتے ہوئے کہا. مگر آپ کے روم کی صفائی تو صبح ہو چکی ہے، اس نے بتانا چاہا. صبح ہوئی تھی تو کیا رات تک کمرہ گندا نہیں ہو سکتا؟ اور تم مجھ سے بحث کیوں کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر روم صاف کرو. بالآخر اس نے مالکانہ روب جمایا تو لالی سہم گئی. وہ یوں بھی اس کے مزاج سے گھبراتی تھی. جی بی بی جی، جا رہی ہوں، بس یہ قہوہ تیار ہے، آپ گرم دودھ اور شکردان میں ڈال کر لے جائیے گا. جاتے جاتے اس نے کہا. اجیا بیزاری سے کھڑی رہی اور خوف سے اسے جاتا دیکھنے لگی. جیسے ہی وہ کچن سے نکلی، اجیا نے پھرتی سے پہلے ہی اسے کچن میں چھپا کر رکھی نیند کی دوائی نکالی اور چائے میں ملا دی. کیا کر رہی ہو بھئی؟ کوئی شوق سی آواز ابھری تھی. اجیا بری طرح گھبرا گئی. سر شکر ہاتھ سے دوائی کی شیشی نہیں چھوٹی. اس نے سرد سے مٹھی میں دبا کر ہاتھ پیچھے کر لیا اور چہرہ نوارد کی جانب. تم نے مجھے ڈرا دیا حمزہ، وہ ناگواری سے بولی. حالانکہ میں اتنا بھی خوفناک نہیں. وہ بڑی میٹھی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. تم جا کر بیٹھو، میں بس چائے لا ہی رہی ہوں. اس نے اس کی نگاہوں پر دھیان نہیں دیا. ارے واہ، کیوں بیٹھوں؟ میں تو وہاں بہانہ بنا کر یہاں آیا ہوں تمہارے لیے. لالی کو میں نے کچن سے نکلتے دیکھ لیا تھا. وہ شریر لہجے میں کہہ رہا تھا. میرے پاس تم سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے. وہ رکھائی سے کہہ کر پھر سے چائے کی جانب متوجہ ہوئی جو تیار ہو چکی تھی. اچھا، وہ ہنسا. محفوظ مسکراہٹ. چلو بات نہ کرو مگر سن تو سکتی ہو. اب یہ مت کہنا کہ سننے کا بھی وقت نہیں. وہ خاموشی سے چائے کپوں میں انڈیلتی رہی. سچ کہوں، پہلے مجھے امی کے فیصلے پر اعتراض تھا اور میں ان سے ناراض بھی تھا، مگر امی کا فیصلہ اٹل تھا اور وہ میری ناراضی کی پرواہ بھی قطعاً نہیں کر رہی تھی. ان کا یہی کہنا تھا کہ اجیا تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے، اور جب میں نے تمہیں دیکھا مجھے لگا واقعی ان کا انتخاب نہ صرف بہترین بلکہ لاجواب ہے. وہ جذب سے کہہ رہا تھا، مگر اجیا کو اس کی داستان سے زیادہ چائے میں دلچسپی تھی. آؤ حمزہ، تمہاری چائے میں وہیں لے جا رہی ہوں. اس نے حمزہ کو نظر انداز کر کے چائے کی ٹرے اٹھائی اور باہر چل دی. ہاں بشر کی بیوی، تھوڑا صبر کر لے بیٹا، بس آج رات ہی کی تو بات ہے، کل تو اس کے جملہ حقوق تیرے نام ہو ہی جانے ہیں. وہ سرمستی سے سوچ کر مسکرایا اور واپس آ کر محفل کا حصہ بن گیا. اجیا اپنی چائے اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی. میرب نے روکنے کی کوشش کی مگر وہ رکی نہیں. ماہ پارہ اس کے انداز سمجھ رہی تھی. ظاہر ہے یہ سب اس کی چاہت کے برخلاف ہو رہا تھا. اس نے کچھ ناراضی تو دکھانی ہی تھی، مگر وہ بہت اعلیٰ ظرفی سے سوچ رہی تھی، اسے مارجن دے رہی تھی. اجیا نے روم میں آ کر لالی، جو کہ پہلے سے صاف کمرے کو مزید تندہی سے صاف ستھرا کرنے میں جٹی تھی، کو مخاطب کیا. بس ہوگی صفائی، اب جاؤ کچن کی سلیب پر تمہاری اور شیرو کی چائے رکھی ہے، تم دونوں لے لو، اور ہاں اسے اپنے ہاتھ سے چائے دے کر آنا. اس نے تاکیداً کہا. ظاہر ہے میرے علاوہ کس نے دینی ہے، اس نے دل میں سوچا اور محض سر ہلا کر باہر آ گئی. اس کے باہر نکلتے ہی اجیا نے روم لاک کیا اور آغا کو کال ملانے لگی. ہاں کہو، پلا دی سب کو نیند کی دوائی؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا. چائے میں ملا کر دے تو دی ہے، اب اللہ کرے سب پی ہی لیں. اس نے پریشانی سے کہا. پی ہی لیں گے، بس تم ٹھیک 3:30 بجے تیار رہنا، گلی کے کونے پر میں گاڑی لے کر کھڑا ہوں گا. وہ بتانے لگا. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آغا، وہ ناہو چباتے ہوئے بولی. ربش، مت ڈرو یار، بہادر بنو. آغا ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے نا؟ وہ فکر مندی سے بولی تو اسے غصہ ہی آ گیا.
کیا غلط؟ ہاں بولو۔ جب وہ لوگ تمہاری جائز خواہش سیدھے سادے طریقے سے پورے کرنے کے موڈ ہی میں نہیں ہیں تو تم اور کیا کرو گی؟ تمہیں یہ سب کرنے پر انہی لوگوں نے مجبور کیا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، وہ ازحد معصومیت سے بولی۔ ہم نے تو سیدھا راستہ ہی اپنایا تھا نا، انہوں نے ہی الٹی سیدھی باتیں کر کے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اچھا چھوڑو جانم، کچھ دیر ریسٹ کر لو، مگر الرٹ رہنا، پھر کچھ دیر میں ملتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ بہت کچھ ہے دل میں تمہارے لیے، تمہیں سامنے بٹھا کر حقائق دل سنانی ہے، وہ مدھم آواز میں بولا۔ اجیا کے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ سج گئی۔ اچھا اللہ حافظ، وہ لجا کر بولی۔ اوکے، وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ پھر ملتے ہیں زندگی کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ طے ہوا تھا کہ وہ دونوں بھاگ کر پہلے اسلام آباد جا کر نکاح کریں گے، پھر اس کے بعد دبئی روانہ ہوں گے، جہاں وہ نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ اجیا نے اس منصوبے کے متعلق گل کو ہی بتا رکھا تھا۔ امی سے بھی بات کر لوں؟ اس نے کال ملائی۔ ہاں میری بچی، جذبات سے مغلوب آواز میں تیرے ہی فون کے منتظر تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ صدیوں کے پیاسے کو میسر 2 بوند بھی چھین جائے تو اس کی حالت کیسی ہو سکتی ہے؟ امی پلیز۔ اس کے غمناک انداز پر اجیا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ بہت جلد میں آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھ لوں گی۔ دیکھیں گے، بعد میں تم اپنے شوہر کے حکم کی محتاج ہوگی، جو وہ کہے گا وہی کرنا پڑے گا تمہیں۔ میں آپ کو بتا تو چکی ہوں امی کہ آغا ہرگز بھی ایسا نہیں ہے، وہ بہت اچھا اور نیک دل ہے، میرے جذبات کا بہت خیال رکھتا ہے۔ وہ تو بعد ہی میں پتہ چلے گا۔ مرد محبوب کی صورت میں جان نثار ہوتا ہے، جبکہ خاوند کی صورت میں جان گسل۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ میں آپ کو بہت یاد کر رہی ہوں امی، کاش آپ ہماری زندگی میں شامل ہوتی تو یہ لمحہ میری زندگی میں نہیں آتا۔ وہ یاسیت سے گویا تھی۔ میں نے کہا نا، شوہر بیوی کا حاکم ہے، اور جب میرے حاکم نے چاہا مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لیا، جب جی بھر گیا زندگی سے نکال پھینکا۔ آخر کر ہی کیا پائی میں؟ مجھے نفرت ہے بابا سے، انہوں نے نہ صرف آپ کے ساتھ ظلم کیا بلکہ ہمیں بھی ماں سے محروم رکھا۔ اب جا کر تم ملی تھی تو پھر کھو رہی ہو۔ اس کی سوئی پھر وہیں آ رکی۔ امی آپ، اجیا نے بے بسی سے سرد آ بھری۔ اچھا ٹھیک ہے، مت کریں آپ آغا پر بھروسہ، مگر مجھ پر تو کر سکتی ہیں نا، میں بھلا آپ کو تنہا چھوڑ سکتی ہوں۔ چھوڑو یہ باتیں اجیا، تم اپنی نئی زندگی بساؤ، مجھے تو عادت ہے ان تنہائیوں کی، بلکہ اب تو لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ اف، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ اچھا ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے گا، وقت ثابت کر دے گا کہ میں اپنے قول میں کتنی صادق تھی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ تو گل جی ہی جی میں مسکرا دی۔ ہاں وقت تو ثابت کرے گا، اور ضرور کرے گا کہ کون بازی جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ اچھا بیٹی، اب آرام کروں گی، خدا حافظ، اس نے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ اجیا بیٹھی مختلف سوچوں میں ڈوبتی ابھرتی رہی۔ رات زہریلی ناگن کی طرح اس کے وجود پر سرسرا رہی تھی۔ وہ بے قراری سے اپنے مختصر سے فلیٹ میں یوں چکراتی پھر رہی تھی، گویا پیروں تلے انگارے بچھے ہوں، اور انگارے ہی تو تھے۔ اس کے خواب، اس کے ارادے، اس کی حکمت عملی سب جل کر راکھ ہوا ہی چاہتے تھے۔ یہ اس کے قدموں تلے اس کی لا حاصل تمنائیں ہی انگاروں کی صورت دہک رہی تھیں، بجھنے سے پہلے کی دہک۔ قسمت نے ہمیشہ ہی مجھے عین وقت پر دغا دیا ہے، محض ہاتھ بھر کا فاصلہ صدیوں کی مسافت میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے۔ میں سب کچھ کھو چکی ہوں۔ اس نے رک کر داغدار اور چٹکے ہوئے آئینے میں اپنی صورت دیکھی، اپنی جوانی، اپنا حسن، اس کے قدردان اور نصیب۔ اس کی سوچ یہاں آ کر ٹھہر گئی۔ نصیب تو میرا چمکدار ہی تھا، مگر اوروں نے اسے چمکنے نہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارے بھر گئے۔ تو کیا تقدیر مجھ سے میری یہ آخری خوشی بھی چھین لے گی؟ اس کے وجود پر سرسراتی رات نے اپنا پھن اٹھا لیا، اور اس نے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اپنا فون۔ آ رہی ہو کلب؟ آصف نے فون پہ چندہ سے پوچھا۔ بالکل موڈ نہیں ہے میرا، اس نے نخوت سے کہا۔ اس روز کے بعد سے وہ کلب نہیں گئی تھی۔ آصف سے اسے عجیب سی چڑ ہو رہی تھی۔ مگر ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے میرے پاس تمہارے لیے، اس نے پرجوش ہو کر کہا۔ بہتر ہے، اپنے پاس رکھو، تمہارے کام آئے گا۔ ناراض لگ رہی ہو جان، وہ بولا تو چندہ بپھر ہی تو گئی۔ بکواس بند رکھو اپنی، نہایت بیکار اور فضول انسان ہو تم، بس صرف تم شرابیں پی کر لمبی لمبی ہانک ہی سکتے ہو۔ یار بس بھی کرو اب، تمہارے ہی فائدے اور کام کی بات ہے، سننی ہے تو سنو ورنہ گھر بیٹھو۔ اس کے انداز پر وہ بھی تپ گیا۔
ہاں تو سنا دو کسی اور کو، مجھے کیا بتا رہے ہو، اس نے کہہ کر کھٹ سے ریسیور رکھ دیا۔ کون تھا فون پر؟ جمیل اوپر سے آتا دکھائی دیا۔ میری سہیلی تھی، اس نے بے پرواہی سے جھوٹ گڑا اور سیب کی کاشیاں اٹھا کر کھانے لگی۔ کیا نام ہے، کہاں رہتی ہے؟ اس نے بظاہر سرسری انداز میں کہہ کر ٹی وی لگا کر خبر نامہ لگا دیا۔ وہ یک لخت گھبرا سی گئی۔ اس کی گھبراہٹ جمیل نے بطور خاص نوٹ کی تھی۔ ستارہ نام ہے، جہانگیر روڈ پر رہتی ہے۔ کبھی گھر بلاؤ، میں بھی تو ملوں اپنی بیوی کی اتنی اچھی سہیلی سے، جس سے ملے بنا میری بیوی کو ایک دن بھی قرار نہیں آتا۔ یہ آپ کو میری سہیلیوں میں یکایک دلچسپی کیسے پیدا ہو گئی؟ وہ تنک کر بولی۔ دلچسپی لینے پر تمہیں نے مجبور کیا ہے، آخر میں بھی تو دیکھوں کہ وہ مصوفہ ہیں کیسی، کہ جس کے لیے تم نے اپنا گھر بار، شوہر، حتیٰ کہ اپنی اکلوتی اولاد تک کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ وہ تیز ہو کر بولا۔ کیوں؟ وہ بگڑ کر بولی۔ کیا تمہارے گھر میں نہیں رہ رہی ہوں؟ تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کرتی؟ تمہاری اولاد کا دھیان نہیں رکھتی؟ ہاں رہ رہی ہو میرے گھر میں، مگر اجنبیوں کی طرح، اور مجھے جسمانی نہیں، تمہارا روحانی ساتھ چاہیے۔ رہا سونو کا سوال۔ وہ رکا اور ایک ملامتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کا جتنا تم دھیان رکھ رہی ہو واقف ہوں اس سے بھی میں۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے پلیٹ گود سے پٹکی۔ گھر کی ماسی بن جاؤں یا تمہاری غلام؟ میں جب بھی تم سے آرام سے بات کرتا ہوں تم لڑنا کیوں شروع کر دیتی ہو؟ تم بات ہی ایسی کرتے ہو، وہ دو بدو بولی۔ میں تمہارے رویے سے عاجز آ چکا ہوں۔ وہ بے اختیار چیخا تو وہ قدرے سہم گئی۔ ہر بات میں لڑائی، ہر چیز میں جھگڑا، اور تم چاہتی کیا ہو؟ جو چاہتی تھی وہ تم کبھی نہیں دے سکتے۔ وہ اب بھی دھیمی نہ پڑی تو وہ یکدم چونکا۔ کیا چاہتی تھی؟ طلاق؟ اس نے چبا چبا کر پوچھا۔ کس کی خاطر؟ کون ہے تمہاری زندگی میں؟ بولو، آج بتا ہی دو۔ طلاق؟ چندہ کو افسوس ہونے لگا۔ کیسے وقت پر اسے یاد آیا تھا۔ آخر اب طلاق لے کر وہ جائے گی بھی کہاں؟ ہاں اگر آصف مضبوط پوزیشن میں ہوتا تو بات دوسری تھی۔ تم بات کو غلط رخ پر لے کر جا رہے ہو جمیل، اس نے آواز دھیمی کرتے ہوئے کہا۔ نہ میری زندگی میں کوئی ہے اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ کچھ عرصہ قبل تو تھا۔ تم مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو؟ تمہاری زندگی میں کوئی آ گئی ہے؟ اس کے الٹا الزام تراشی پر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ جمیل کو پشیمانی ہونے لگی۔ اچھا اب رو تو مت۔ وہ جا کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ رونے دو مجھے، میرے نصیب میں یہی لکھا ہے۔ وہ مزید دہاڑے مارنے لگی۔ اف ہو، بس کرو یار، تم بھی تو برابر جھگڑا کرتی ہو۔ مجھے غصہ نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اس کے کندھوں کے گرد بازو حمائل کر کے بولا۔ دور ہٹو۔ اس نے اسے پیچھے دھکیلا۔ یوں نہیں شاباش، پہلے جلدی سے خاموش ہو جاؤ۔ چلو باہر چلتے ہیں، تھوڑی آؤٹنگ کے لیے۔ وہ اسے پچکارنے لگا۔ تب اس نے اپنے آنسو پونچھے اور بولی، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ جمیل کھل کر ہنس دیا۔ وہ بے ساختہ اسے چوم کر بولا، جاؤ میں انتظار کر رہا ہوں۔ خوبصورت بیوی کے آنسو ایک اچھے بھلے اونچے لمبے مرد کو یوں ہی ڈھیر کر سکتے ہیں۔ یہ چندہ نے سنا ہی نہیں، آزمایا بھی کئی بار تھا۔ سرمئی رنگ کا غبار چہار سو پھیلا تھا، کچھ واضح دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ بہت سنبھل کر قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ پیروں میں چبھتے کانٹے اور کنکر بتاتے تھے کہ وہ ننگے پاؤں ہیں۔ پھر بہت دور سے جیسے کہ قریب آواز سنائی دی، کہاں ہو؟ یہاں آؤ، میں یہاں ہوں، تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو نا؟ اس مکروہ آواز میں عجیب سا سحر تھا۔ وہ جیسے ناچار اس طرف بڑھنے لگا، مگر اس نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ یکلخت تھی۔ آگے راستے کے بجائے کھائی ملی اور وہ منہ کے بل اس کی گہرائی میں گرتا چلا گیا، نیچے اور نیچے۔ وہ آواز اب ہذیانی قہقہ لگا رہی تھی، آؤ آؤ اب آؤ یہاں۔ کوئی بہت تیز کانوں کو چیر دینے والا شور ہوا تھا۔ اس کی آنکھ بے حد گھبراہٹ کے عالم میں کھلی۔ حسب سابق وہ سر تاپا پسینے میں بھیگا ہوا تھا، مگر اس کے ہاتھ پیر شل تھے اور وہ ہلنے سے قاصر تھا، مگر کان فعال تھے اور وہ سن رہے تھے۔ شاید اس کا فون بج رہا تھا۔ تبھی اس کے نیم غنودہ ذہن نے کچھ کام کیا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ کسی نامعلوم نمبر سے فون آ رہا تھا۔ رات کے 3 ساڑھے 3 کا عمل تھا۔ اسے کچھ گھبراہٹ بھی ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، میرب بے سدھ سو رہی تھی۔ ہیلو، کون؟ اس قدر بے خبری کی نیند بسا اوقات بہت بڑے ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کر دیتی ہے۔ دوسری طرف کچھ گٹی گٹی سی آواز سنائی دی تھی۔ سوری، آپ کون اور کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے بچے، تمہاری بہن تمہاری عزت کا جنازہ تیار کر رہی ہے، اسے روک لو، نہیں تو کچھ نہیں بچے گا۔ اس نے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ ہیلو ہیلو،
وہ دوسری طرف ہوتی ٹوں ٹوں پر پاگلوں کی طرح چیخا، مگر اس کے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے سرعت سے اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے زور سے چکر آیا، تاہم وہ خود کو سنبھال کر آگے بڑھا اور اجیا کے کمرے تک آیا اور دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھ کر یک لہجہ خود کو ٹٹولا۔ اس کے اندر باہر موت کا سناٹا طاری تھا۔ اس نے نوب گما دی اور دروازہ کھولا، مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اندر آیا، واش روم چیک کیا، خالی تھا۔ تبھی اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر لان میں کھلتی کھڑکی پر پڑی۔ اسے کوئی سایہ سا گیٹ کی طرف بڑھتا دکھائی دیا، پھر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ پلٹ کر گیٹ کی طرف دیوانہ وار بھاگا۔ جب تک وہ گیٹ سے باہر آیا، اجیا گلی کے کونے پر پہنچنے ہی والی تھی۔ رکو اجیا، وہ حلق کے بل چیخا۔ آگے بڑھتی اجیا کا سانس سینے میں اٹک گیا اور اس کے بڑھتے قدم بھی۔ اجیا، جلدی آؤ، مت رکو، ہماری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، آغا تیز آواز میں بولا، اتنی تیز آواز جو صرف اجیا ہی سن سکتی تھی۔ رکو اجیا، آگے مت بڑھنا، وہ بھاگ رہا تھا۔ آؤ اجیا، جلدی آؤ، آغا گاڑی کو ریس دیتا ہوا بولا۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی تو پتھر کی ہو جاتی، اور اگر آگے بڑھ جاتی تو سارے راستے آسان تھے، مگر نہ جانے کیا بات ہوئی کہ اس کے حواس مختل ہو گئے اور وہ نہ آگے بڑھی نہ پیچھے، بلکہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اسے گرتا دیکھ کر آغا نے اور ڈیم کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اجیا، وہ اس کے نزدیک آیا، اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے گری ہوئی اجیا کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور واپس گھر لے آیا۔ اسے اس کے کمرے میں لٹایا اور ایک نفرت انگیز نگاہ اس پر ڈالی اور غصہ ضبط کرتا ہوا کمرے سے نکلا اور اپنے کمرے میں آ کر میرب کو جگانے کی بے سود کوشش کی، پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ اس کی زندگی کا بدترین تجربہ تھا۔ جمیل اپنے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ چندہ اب اکثر گھر ہی پر رہا کرتی تھی۔ آصف کے فون البتہ تواتر سے آ رہے تھے۔ تبھی تیز بیل بجی اور بجتی ہی گئی۔ گھر میں زینت کے علاوہ فی الحال کوئی اور کل وقتی نوکر موجود نہیں تھا، چوکیدار بھی نہیں تھا۔ دروازے پر اسے ہی جانا پڑا۔ خدا کا شکر ہے، چہرہ تو نظر آیا۔ وہ بڑے جذب سے بولا، تم یہاں کیسے؟ چندہ آصف کو دیکھ کر متحیر رہ گئی۔ اندر آنے کو کہو نہ کہو، میں تو آ رہا ہوں۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر چلایا۔ چندہ نے دروازہ مقفل کیا۔ آؤ اندر چلو۔ وہ اس کی مائیت میں اندر آیا اور ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے یقین ہے تمہیں اب تمہارے خوابوں کی منزل پانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ ستائشی انداز میں اس کے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، کیسے آنا ہوا؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی، تم سے ملنے کو دل چاہا تو چلا آیا، تم نے تو اس روز کے بعد سے وہاں آنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ شکایت آمیز لہجے میں بولا، ہاں اب میں اکتا گئی ہوں اس شراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، اگر تمہاری منزل تو بالکل سامنے ہے۔ اچھا جی، وہ کیسے؟ وہ تمسخر سے بولی، دیکھو، وہ سیدھا ہوا، تمہارا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ تمہاری اتنی کوششوں کے بعد بھی تمہیں کوئی ڈھنگ کی آفر نہیں آئی، تو میرا خیال ہے کہ تمہیں آفر وافر کا انتظار کرنے کے بجائے خود فلم پروڈیوس کرنی چاہیے اور خود بطور ہیروئن اس میں آ جاؤ۔ اس نے ایسی نظروں سے اسے دیکھا گویا کہہ رہا ہو، کیوں، کیسی رہی؟ مجھے پہلے شک تھا، چندہ بولی، مگر اب یقین ہو چکا ہے کہ تم دیوانے ہو چکے ہو۔ اس میں دیوانگی کی تو کوئی بات نہیں، وہ برا مان گیا۔ بات ہے، چندہ زور دے کر بولی، میرے پاس فلم پروڈیوس کرنے کا سرمایہ کہاں ہے جو میں فلم پروڈیوس کروں؟ پہلے میں نے یہی سوچا تھا، مگر تمہارے پاس نہ صحیح تمہارے شوہر کے پاس تو ہے، اس سے نکلواؤ۔ اتنی بڑی رقم کہاں سے اور کیوں دینے لگا وہ مجھے؟ وہ چڑ گئی۔ یہ گھر اپنا ہے، ہاں، اسے اپنے نام کرواؤ۔ میرے ہی نام پر ہے، اب بولو۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھل پڑا، بس تو سمجھو ہماری نیا پار لگی ہی لگی۔ اس نے سرخوشی سے چٹکی بجائی، اس کو بیچ دو، سرمایہ آ گیا، ہمارا مسئلہ حل۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے آصف، اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا، جمیل مجھے جان سے مار دے گا۔ یار تمہیں کون سا اس کے ساتھ رہنا ہوگا؟ پھر کیوں اسے ہوا بنا رہی ہو؟ کر لو گی تم اس سے ہینڈل، میں تمہیں جانتا ہوں۔ اس نے اس کا اعتراض چٹکی میں اڑا دیا۔ مشکل ہے بہت، اس نے پرسوچ لہجے میں کہا، مگر ناممکن تو نہیں۔ وہ اسے گھیر رہا تھا۔ ہاں کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو، نہ مجھے جمیل سے دلچسپی ہے نہ اس گھر سے، مجھے تو صرف اپنے خوابوں سے محبت ہے، چلو دیکھتی ہوں کیا ہو سکتا ہے۔ وہ بولی تو آصف جی جان سے خوش ہو گیا، مگر تمہیں یوں گھر تک نہیں آنا چاہیے تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مزید بولی،
تم نہیں آ رہی تھی تو میں ہی آ گیا، مگر اب چلتا ہوں، کل آ جانا، باقی باتیں وہیں ڈسکس کریں گے، وہ کہہ کر اٹھا۔ شام کا وقت تھا، زینت بھی سونو کو ٹہلانے پارک تک لے جا رہی تھی۔ پورچ میں ان کی مرد بھیڑ آصف سے ہو گئی۔ انہوں نے بڑے غور سے آصف کو دیکھا۔ وہ ایک سرسری نگاہ ان پر ڈال کر باہر نکلتا چلا گیا۔ مما روز ان سے ملتی ہیں ہوٹل جا کر، سونو نے زینت کو رازدارانہ سرگوشی میں بتایا، اور یہ انکل مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ وہ نوارد اچھا تو خیر زینت کو بھی نہیں لگا تھا، مگر اس کی دیدہ دلیری پر وہ حیران ضرور تھیں۔ یہ چندہ بی بی کر کیا رہی ہیں آخر؟ انہوں نے تفکر سے سوچا۔ ایک سیاہ ترین رات کا اختتام ہو چکا تھا۔ وہ رات بھر صدماتی طیش کا شکار رہا۔ دماغ میں الگ سے چکر چل رہے تھے، ہاتھ پاؤں شل تھے، اعصاب کشیدہ۔ یہ یقیناً اس دوائی کا اثر تھا۔ اسے خود پر حیرت تھی کہ وہ جا کیسے گیا۔ پورا گھر نوکروں سمیت تاحال ہوش و خرد سے بیگانہ تھا۔ یہ اجیا کیا کرنے جا رہی تھی؟ آج اس کا نکاح تھا اور وہ رات گھر سے بھاگ کر ان کے منہ پر کالک ملنا چاہ رہی تھی۔ اف میرے خدا! اس نے ایک مرتبہ پھر اپنا سر تھام لیا۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ سوچ کر اٹھا اور میرب کو جگانے کی صحیح کرنے لگا۔ میرب اٹھو! اس نے میرب کو بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ کیا ہوا؟ اس نے مندی مندی بوجھل آنکھیں کھول کر بمشکل دیکھا۔ اٹھو فوراً، اپنے منہ پر پانی ڈال کر آؤ، میں ابھی آ رہا ہوں، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلا۔ کچن میں جا کر اسٹرانگ سی کافی بنا کر لایا۔ میرب پھر سو چکی تھی۔ اس نے دوبارہ اٹھا کر اسے منہ دھونے کا کہا۔ اب کی بار وہ بمشکل تمام اٹھ بھی گئی، منہ بھی دھو لیا۔ اس نے گھڑی دیکھی، 5:30 بجا رہی تھی۔ جو میں کہنے جا رہا ہوں غور سے سنو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کہیے، خیریت؟ اس کے لہجے کی غیر معمولی سنجیدگی پر وہ چونکی۔ کل رات، وہ رکا پھر ٹھہر گیا، جیسے مناسب ترین الفاظ کا چناؤ کر رہا ہو۔ کل رات اجیا اس مردود کے ساتھ گھر سے جا رہی تھی۔ میں جاگ گیا تھا، میں باہر نکلا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ تم اس کے کمرے میں جا کر دیکھو کہ وہ کس حال میں ہے، زندہ ہے یا مر گئی؟ میرب اس کی بات سن کر ششدر رہ گئی۔ کیا؟ انتہائی حیرت کے عالم میں اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں، اور اب یہ کافی پیو اور جا کر دیکھو اسے۔ مگر وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ یقین نہ کرنے والے انداز میں بولی۔ اگر مگر کے چکر میں مت پڑو میرب، وہ سختی سے بولا۔ جاؤ جا کر اسے دیکھو، اور ہاں، گھر میں کسی اور کو اس بات کی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے تنبیہ کی۔ چوکیدار کہاں تھا اور لالی شریف؟ اس نے نوکروں کا نام لیا۔ ہم سب کو اس بغیرت نے نیند کی دوائی پلا دی تھی، سب اس کے زیر اثر سوتے رہ گئے۔ پھر میرب مزید کچھ اور نہ بولی نہ پوچھا، خاموشی سے اپنی کافی ختم کی اور اٹھ کر اجیا کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ ہاتھ پیر ڈالے پڑی تھی، دل کی دھڑکن بڑی مدھم تھی۔ وہ واپس پلٹی۔ وہ تاحال بے ہوش ہے، مجھے تو اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ ازحد تشویش سے بولی۔ اچھا ہے، مر جانے دو، اس نے مخصوص ذہنیت کا مظاہرہ کیا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ صاحب؟ مانا کہ اس نے بے حد خطرناک اور بھیانک جرم کا ارتکاب کیا ہے، مگر اسے یوں بے حال کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو پھر کیا کروں اب؟ وہ غصے سے داڑا۔ پریشان مت ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ آپ انصاری انکل کو فون کر دیں، وہ آ کر اسے دیکھ لیں گے، یا پھر اسے اسپتال لے چلتے ہیں۔ اگر اسی سنا میں کوئی جا گیا تو کسی کو اس کی حالت کا کیا جواز دیں گے، خصوصاً اخلاق انکل اور حمزہ کو؟ بات واقعی پریشانی کی تھی۔ کیا کریں صاحب؟ وہ بھی متفکر ہوگی، مگر فی الحال اسے ہوش میں لانا زیادہ ضروری ہے۔ ایسا کرو، تم اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرو۔ میں انصاری انکل کو کال کر رہا ہوں، کسی کو اگر اس کے متعلق کچھ معلوم ہوا تو کہہ دیں کہ بی پی بہت لو ہو گیا تھا، ٹھیک؟ وہ ساری ہلا کر اجیا کے کمرے کی جانب چل دی۔ وہ ڈاکٹر کو فون ملانے لگا۔ گھر کی مالیت کا اندازہ تم لگوا ہی چکے ہو، میرے زیورات اور مہر کی رقم ملا کر ہمارا کام بن ہی جائے گا، کیوں؟ وہ فون پر محو گفتگو تھی۔ ہاں جانب، میں یہاں کوششوں میں لگا ہوں، بہت جلد سارے معاملات نپٹ جائیں گے، بس اب تم گھر بیچنے کے بعد اپنے فضول شوہر سے علیحدگی کی سوچو۔ ہاں، پہلے یہ گھر بیچ دوں، اس سے قبل تو میں یہ بات اس سے ہرگز نہیں کروں گی، وہ بولی۔ ہاں سمجھتا ہوں میں۔ اچھا یوں کرو کہ تم کاغذات وغیرہ تیار رکھو، جیسے ہی کوئی اچھی پارٹی لگے گی فوراً اسے بیچ دیں گے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، اس نے کہا اور فون رکھ کر سوچنے لگی۔ انسان اگر ایک بار کچھ کرنے کی ٹھان لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، مگر وہ یہ سوچتے ہوئے تقدیر کو یکسر فراموش کر گئی تھی۔ اجیا خوف اور دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ ڈاکٹر انصاری آئے، کچھ دوائیں لکھی، انجیکشن لگایا۔ وہ اب ہوش میں آ چکی تھی، مگر اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
میرب اپنی حالت کو یکسر بلا کر اس کی غذا، دوا اور آرام کا خیال رکھ رہی تھی۔ دن کے 12 بجے کہیں جا کر وہ سب بیدار ہوئے تو انہیں اجیا کی حالت کے متعلق پتہ چلا۔ کیا ہوا ہے اجیا کو؟ وقار ازحد فکر مندی سے پوچھنے لگے۔ سب خیر تو ہے؟ ماں پارا بھی پریشان ہوئی۔ سب ٹھیک ہے بابا، رات میں اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، بس اسی لیے ذرا کمزوری ہو رہی ہے اسے۔ آپ لوگ فکر مند نہ ہوں، شام تک وہ انشاءاللہ بھلی چنگی ہو جائے گی۔ میرب نے تسلی دی۔ سائرہ اپنے کمرے میں تھا۔ ماں پارا اور وقار مطمئن ہو کر ناشتہ وغیرہ کے لیے چل دیے۔ مجھے مرنا ہے، مجھے زندہ نہیں رہنا، وہ ان کے جانے کے بعد تکیے پر سر پٹکنے لگی۔ میرب نے ناگواری سے اسے گھور کر دیکھا۔ بہتر ہوگا کہ اب اپنے تماشے بند کر دو۔ تمہیں ذرا بھی احساس ہے رات تم کیا کرنے چلی تھی؟ جب حق سیدھے طریقے سے نہیں ملتا تو غلط طریقے ہی اپنانے پڑتے ہیں۔ آواز میں نقاہت ضرور تھی مگر تنتنا وہی تھا۔ خیر، میں تم سے بحث نہیں کر رہی، وہ بیزاری سے بولی۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ تمہارے لیے یہی اچھا ہے کہ تم چپ چاپ اچھی لڑکیوں کی طرح اپنے بڑوں کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دو اور اٹھو، یہ جوس اور ٹیبلٹ لو اور اس کے بعد آرام کرو۔ اس نے ٹیبل پر رکھا جوس کا گلاس اٹھا کر اسے تھمایا، ٹیبلٹ کھلا کر باہر نکل آئی۔ اجیا کا دماغ اتنا منتشر ہو رہا تھا کہ وہ چپ رہی۔ 2-1 بار اس نے آغا کو کال ملائی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ جلا کر اس نے اپنا سر دیوار پر دے مارا۔ وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا، بالکل اس کے خوابوں کی طرح۔ چندا کی طبیعت کئی روز سے گری گری سی تھی، اس نے دھیان نہیں دیا مگر ایک روز اچانک چکرا کر گر پڑی۔ زینت کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ جمیل آفس میں تھا، وہ مختلف تدابیر اختیار کر کے اسے ہوش میں لائی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، زینت نے کہا۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ وہ چکراتے سر کو تھام کر بولی۔ آپ بے ہوش ہو گئی تھی، میں رفیق کو گاڑی نکالنے کا کہتی ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں ڈاکٹر شازیہ کے کلینک میں موجود تھیں۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، پھر ٹیسٹ بھی کیے اور اس کے کچھ دیر بعد اسے خوشخبری سنائی۔ مبارک ہو مسز جمیل، آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ وہ یہ سن کر سن ہوگی۔ بے اولاد زینت بھی اسے بڑے رشک سے دیکھ رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عصر کے بعد اس کا نکاح ہوا اور رات میں گھر کے لان ہی میں تقریب۔ ان کا کوئی بھی قریبی عزیز کراچی میں نہیں تھا، سو تقریب میں کم ہی لوگ شامل ہوئے۔ وقار صاحب آسودگی سے مسکرا کر مبارکبادیں وصول کر رہے تھے تو ماں پارا بھی بے فکری سے محفل میں اڑی اڑی پھر رہی تھی۔ البتہ سائر حسب معمول گہری سنجیدگی اوڑے کھڑا، کبھی کبھی بڑی نفرت انگیز اور کاٹدار نگاہ اجیا پر ڈال رہا تھا۔ میرب مہمانوں کو اچھے طریقے سے تواضع کر رہی تھی۔ ماریا وغیرہ بھی مدعو تھے۔ یار بہت زبردست لگ رہی ہے اجیا، ماشاءاللہ، ماریا نے دلہن بنی اجیا کو دیکھ کر ستائشی انداز میں کہا۔ ہاں، وہ تو ویسے ہی بہت پیاری سی ہے، ظاہر ہے دلہن بن کر تو یوں بھی روپ چڑھتا ہی ہے، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ ہائے ہائے، اس نے کہا پتہ نہیں دلہن بن کر میں کیسی لگوں گی۔ اسے بڑی فکر ہوئی۔ اچھی ہی لگو گی، ساتھ نہیں آیا؟ اس نے یوں ہی پوچھا۔ وہ ذرا مصروف تھا، اس نے ٹالا۔ اب کیا یہ بتاتی کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ سائر کو اس کا یہاں آنا جانا پسند نہیں۔ ویسے شکر ہے اس نے کوئی سین کریٹ نہیں کیا، میں تو سارا وقت گھبراتی ہی رہی، ماریا بولی۔ میرب نے صرف ہوں پر اکتفا کیا۔ ظاہر ہے وہ اور کیا بتاتی، بتانے والی بات ہی نہیں تھی۔ دوسری طرف ماں پارا سعدیہ بیگم سے میرب کے حسن انتظام کی تعریف کر رہی تھی۔ ہاں ماشاءاللہ، بہت سمجھدار اور سلیقہ شعر ہے ہماری میرب، بس آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہماری بہو بھی ہمارے لیے اتنی ہی اچھی ثابت ہو، ماں پارا بولی۔ کیوں نہیں، انشاءاللہ، انہوں نے کہا۔ انہیں تصویروں کے لیے اسٹیج پر بلایا جا رہا تھا، سو وہ دونوں وہاں چل دیں جہاں چپکے چپکے اجیا کے کان میں حمزہ حکایت دل انڈیر رہا تھا اور وہ پتھر کی بے جان مورت بنی بیٹھی تھی، بالکل ٹھس۔ اور وہ کون تھا جس نے مجھے اس رات فون کر کے بربادی سے بچایا تھا؟ سائر کے دماغ میں بہت تیزی سے یہ بات گردش کر رہی تھی مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی مگر درد کا کوئی مداوا نہ تھا۔ جمیل اس اطلاع پر بے حد خوش تھا، اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اسے وہ پاؤں بھی زمین پر نہ ٹکانے دے۔ وہ 5 سال بعد دوبارہ پریگننٹ ہوئی تھی مگر وہ اس کا یوں خیال کر رہا تھا گویا پہلی بار ہوئی ہو، اور وہ اس کی عنایات پر جھلائی ہوئی تھی۔ تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تم زینت بی سے کہنا، خبردار کسی بھی قسم کی بے احتیاطی کی ضرورت نہیں، نہ ہی کہیں آنے جانے کی۔ وہ پیار بھری دھون سے بولا۔ بس کر دو، خاموش ہو جاؤ خدا کے لیے، اس نے چڑھ کر ہاتھ جوڑے۔ تم تو یوں خیال رکھ رہے ہو جیسے میں کسی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہوں۔
جمیل کو چندہ کی بات اچھی نہیں لگی، تاہم آہستہ سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، جو دل چاہے کرو، مگر اپنی طبیعت کا خاص خیال کرنا۔ اور زینت بھی، وہ ان کی جانب بڑھا۔ جی صاحب۔ وہ مستعدی سے آگے بڑھی۔ چندہ کی غذا، دودھ، پھل، دوائی، ہر چیز کا بہت اچھی طرح دھیان رکھنا ہے، اس نے خصوصی تاکید کی۔ جی صاحب، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اچھا، میں آفس جا رہا ہوں، شام میں ملتے ہیں۔ وہ اس کا گال پیار سے تھپ تھپا کر بولا اور اس کے جانے کی منتظر تھی۔ اٹھی اور آصف کو فون ملایا۔ آصف، آصف، وہ پھپک کر رو پڑی۔ کیا ہوا بھائی، بتاؤ تو صحیح، وہ گھبرا کر بولا۔ میں پریگننٹ ہوں، اس نے گھٹی گھٹی آواز میں بتایا۔ ارے یار، تو اس میں اتنی رونے دھونے والی کون سی بات ہے، تم آ جاؤ پھر کچھ کرتے ہیں۔ وہ اس کا مدعا سمجھ گیا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ رونا دھونا بھول گئی۔ کیوں نہیں، پھر میں ابھی آ رہی ہوں، تم تیار رہو۔ وہ بولی ٹھیک ہے۔ پر جب وہ معمولی سے حلیے میں تیار ہوئے بنا گھر سے نکلنے لگی تب بے ساختہ زینت بھی پوچھ بیٹھی، بی بی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ صاحب نے آپ کو گھر سے نکلنے سے منع کیا ہے۔ وہ رکی اور مڑ کر برہمی سے بولی، آج تو مجھے روک لیا ہے، تم نے آئندہ ایسی حماقت کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں کہیں بھی جا رہی ہوں، تم مجھے روکنے والی کون ہوتی ہو؟ میں تو صرف صاحب کی ہدایت پر عمل کر رہی ہوں۔ انہوں نے صفائی پیش کی، تم اس گھر میں سونو کے لیے لائی گئی ہو، اسی کی آیا گیری کرو، میری اماں بننے کی کوشش مت کرو، سمجھی؟ اس نے زینت کو بری طرح جھاڑ کر رکھ دیا۔ زینت بھی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے جانے کے بعد ایک کونے میں کھڑا سونو آگے بڑھا۔ زینت بھی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مما نے آپ کو ڈانٹا؟ وہ بہت گندی ہیں۔ کچھ نہیں بابو، آپ آؤ، میں آپ کو چپس بنا کر دیتی ہوں۔ انہوں نے اپنے آنسو پونچھے اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ حمزہ کافی عرصے بعد پاکستان آیا تھا، اس لیے ماں پارا کا خیال تھا کہ اسے لاہور جا کر اپنے دیگر ننیالی رشتہ داروں سے بھی ملاقات کر لینی چاہیے۔ اس نے حامی بھر لی، تاہم وہ بضد تھا کہ اجیا بھی ساتھ ہی چلے، مگر ماں پارا جانتی تھی کہ وقار اسے کسی صورت وہاں ملنے نہیں جانے دیں گے، سو سہولت سے اسے انکار کر دیا۔ اس کی پیکنگ ہو چکی تھی، بس کچھ دیر میں نکلنا تھا۔ وہ موقع پا کر اجیا سے ملنے چلا آیا۔ وہ چپ چاپ لان کی چیئر پہ اداس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جا رہا ہوں، مگر تمہیں بتا دوں، بہت جلد تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کے نزدیک بیٹھ کر بولا۔ اس نے خالی خالی نظریں اٹھا کر اس سے دیکھا۔ میرے جانے پر اداس ہو رہی ہو؟ وہ مسکرایا۔ ڈونٹ وری، جلدی تمہیں ہمیشہ کے لیے لے جانے کے لیے واپس آؤں گا۔ اگر میں تمہیں فون کیا کروں تو مجھ سے بات کرو گی؟ وہ خاموش رہی۔ سو سیڈ، اس نے متاسف انداز میں کہا۔ تم اتنی خاموش کیوں ہو یار، کوئی بات کرو، پیار محبت کی، نہ صحیح کوئی جنرلی ہی۔ مجھے باتیں کرنی نہیں آتی، وہ بے دلی سے بولی۔ اسٹرینج، تم شاید دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو یہ کہہ رہی کہ اسے باتیں کرنی نہیں آتی، ورنہ میں نے تو ہمیشہ لڑکیوں کو بے تحاشا اور بے تکان بولتے دیکھا ہے۔ اس نے پھر کچھ کہے بنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ یار بہت بور ہو تم، اس نے منہ بنایا۔ مجھے جولی اور وائبرنٹ لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، مگر میں تو ایسی ہی ہوں۔ وہ بے مزہ ہو کر اٹھ گیا، پھر جاتے جاتے رکا اور اس کی طرف رخ کر کے بولا، تم جیسی بھی ہو مگر مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہو، اور ہاں، میں لاہور سے 2-3 دن میں آسٹریلیا چلا جاؤں گا اور جلد ہی تمہارے پیپرز ریڈی کرواؤں گا اور وہاں سے تمہیں فون بھی کروں گا، چاہے تم مجھ سے بات کرو یا نہ کرو۔ اجے نے بھنا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ زندگی کس رخ پہ چلنے والی تھی، نہ اجیا جانتی تھی نہ جاننا چاہتی تھی۔ آغا کا فون بند ہو چکا تھا، اس کی ہر امید دم توڑ گئی تھی، وہ پسپا ہو چکی تھی اور بے دم بھی۔ پاپا، مما بہت گندی ہیں، وہ زینت بی کو ڈانٹ رہی تھی آج، اور وہ رو رہی تھی۔ زینت بی روتی ہیں تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ جمیل آفس سے متعلقہ فائلز میں سر کھپا رہا تھا، تبھی سونو اس کے پاس آ کر آہستہ سے بولا۔ جمیل نے چونک کر سر اٹھایا۔ آپ کو کہا ہے نا، مما کو ایسے نہیں کہتے، وہ زینت بی کو کسی غلطی پر ہی ڈانٹ رہی ہوں گی، جاؤ آپ جا کر سو۔ اس نے ڈپٹا تو وہ ضدی لہجے میں پیر پٹک کر بولا، نہیں، پہلے آپ مما سے کہیں کہ انہیں مت ڈانٹا کرے، اور ان بڑی بڑی ڈرانی مونچھوں اور لال آنکھوں والے انکل سے بھی فرینڈشپ ختم کر دیں۔ کون سی انکل؟ اس کے کان کھڑے ہوئے، فائلوں سے اس کی دلچسپی یکسر ختم ہو گئی۔ وہی جن سے امی وہاں جا کر ملتی ہیں، وہ کل گھر بھی آئے تھے۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر جمیل کو پتھر کا بت بنا دیا۔ کہیں ان کی ناخوشی کے پیچھے کوئی اور وجہ تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں اعتراض اور مسئلہ تمہاری ذات پر ہو؟ تمہیں چاہیے
کہ وہ کہاں جاتی ہیں، کس سے ملتی ہیں، کہاں وقت گزارتی ہیں، ان کے متعلق معلومات رکھو۔ وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ باتیں اور ڈانس ہی کرتی رہتی ہے۔ مجھے وہاں جا کر ڈر لگتا ہے بابا۔ آوازیں تھیں کہ کان کے پردے پھاڑ کر دماغ میں گھسی چلی آ رہی تھیں۔ کیا ہو رہا تھا، کیا ہونے والا تھا، کیا ہوتا رہا تھا، اس نے کبھی اس پر زیادہ غور نہیں کیا تھا، مگر اب یہ میری ناک کے نیچے کون سا کھیل کھیل رہی ہے چندا، اس کے دماغ میں شک کی گرہ پڑ چکی تھی۔